बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। अमेरिका में इमरान खान की रिहाई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया गया। ये बिल की बाज़गश्त पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, इसके ऊपर बात करूंगा। ये मामला है क्या? दूसरा मामला, सहाफ़ी वहीद मुराद साहब जो है, उनका जो अगवा की बातें हो रही थी कि जी उनको अगवा कर लिया गया और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस किस्म की खबरें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आ रही थीं। अब यह पता चला कि उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार पीका एक्ट के तहत किया गया। इससे पहले आपने देखा कि सहाफ़ी फरहान मलिक साहब को भी पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वहीद मुराद साहब के ऊपर, उस हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो ये है कि अमेरिका में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतल्लिक जो बिल है वो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट में क्या है, मतलब उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ समेत पाकिस्तानी क़यादत पर पाबंदी का ये जो बिल है, ये कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेटिक रुकन जेम्स वर्नी पेनेटा ने पेश किया। मतलब ये दो अरकान है, एक कांग्रेस के और एक रिपब्लिकन के, जिन्होंने ये बिल पेश किया है कि इमरान खान साहब जो है उनको रिहा किया जाए और पाकिस्तानी क़यादत जो है, जिसमें बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रियासत के एक इंतहाई अहम मनसबदार हैं, उन पर पाबंदी का ये बिल है। अब इस हवाले से बात करने जा रहा हूं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतल्लिक एक बिल पेश किया गया और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का एक अहम हिस्सा बनाया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जेम्स वर्नी पेनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से यह बिल पेश किया। इसी बिल में दर्ज है कि ऐसे मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और इनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मतलब अब ये डायरेक्टली तौर पर ये जो दो अरकान हैं कांग्रेस के और रिपब्लिकन के, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कैद में रखा गया इमरान खान को, एक तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत इसमें मुलव्वस है और बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्टली वो ये अटैक कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस बिल के हवाले से रिपब्लिकन जो विल्सन का मुतालबा है कि वीज़े पर पाबंदी के जरिए पाकिस्तान की फौजी क़यादत पर दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। इस बिल में दर्ज है कि ऐसी, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए गए इस बिल पर जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका में पेश किए गए बिल से वाकिफ है। अब इस हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत के खिलाफ अमरीकी वीज़ों पर पाबंदी का जिक्र किया गया। बिल में कहा गया कि जब जनरल सैयद आसिम मुनीर इमरान खान समेत सियासी कारकुनों को रिहा कर दें तो फिर इन पर यह पाबंदी उठाई जा सकती है। अब ये एक खबर है, बहरहाल मैं इसको यही कहूँगा कि ये एक बड़ी ही इररेलेवेंट खबर है। और इररेलेवेंट इसलिए है कि अमेरिका पाकिस्तान की क़यादत से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का मामला पाकिस्तान की अदालतों से सॉल्व होना है और पाकिस्तान की अदालतों ने उनके केसेस का फैसला करना है। अब अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के केसेस का दबाव डालकर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर दबाव डालकर उनकी जोर जबरदस्ती जमानत करवा दी जाए, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। उनके केसेस का फैसला अदालतों से होना है और पाकिस्तान की अदालतों से उनको इंसाफ मिलना है। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये गारंटी देता है, ये देखें ना, अमेरिका ये बात कर रहा है ना, और अमेरिका पाकिस्तान को ये गारंटी देता है कि जी इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए, इनको सियासत करने दी जाए, तो क्या अमेरिका की इस गारंटी पर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत अमल करने के लिए तैयार होगी? एक सवाल है कि अगर अमेरिका ही कह देता है कि जी ठीक है जी इमरान खान साहब को आप रिहा करते हैं, ज़ाहिर बात है वो एक पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, जिस तरह भी थे, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के हवाले से उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो अगर कोई ये समझता है कि जी उनके
مطالبات کو سامنے رکھ کر تسلیم کر کے ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے تو سر وہ تو پاکستان کی قیادت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر جو امریکی ریپبلکن جوائے ولسن اور جو ڈیموکریٹک کے ہیں پینیٹا، وہ جو دو اراکین مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر پابندی کا، سر یہ تو بہت بوگز ہے، یہ تو بہت ہی بکواس ہے کہ ایک طرف امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ جی امریکہ پاکستان کے بہت سے معاملات میں شراکت دار ہے، اور دوسری طرف امریکہ پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر خان کو رہا نہ کیا تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر آپ لوگوں کو ہم امریکہ میں نہیں آنے دیں گے. حالانکہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، سیاسی حوالے سے بھی، اور سب کو پتہ ہے کہ اکنامک جو پاکستان کے اندر کرائسس تھا اس حوالے سے بھی امریکہ نے بہت سے بیانات دیے، امریکہ نے بہت سی باتیں کی. پاکستان نے آج تک امریکہ کو اس کے اوپر جواب نہیں دیا. اور پاکستان کیوں دے؟ دیکھیں اگر پاکستان کی موجودہ قیادت اگر اتنی فارغ بیٹھی ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دینا شروع کر دے تو پھر تو سر سیاست ہو گئی. امریکہ نے وہ بیان دیا ہے، اس کو پاکستان میں کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن ہاں اس کی باز گشت ضرور سنائی دے رہی ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی رہائی سے وہ معاملہ جڑا ہوا ہے. اب یہاں پر جوائے ولسن جو ہیں انہوں نے گزشتہ کچھ چند ہفتوں کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر متعدد پوسٹوں میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے متعدد مقدمات میں یہ بھی بتایا کہ عمران خان گرفتار ہیں اور ان کو سیاسی جو ہے نا وہ قرار دیا گیا تھا، مطلب ان کی تعریف کی گئی. اب جوائے ولسن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے والے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے برطانیہ بھی خط لکھ چکا ہے، امریکہ کے سینیٹرز بھی خط لکھ چکے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. تو سر یہ اس کو ایک عالمی مسئلہ بنایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ دیکھو پاکستان کی جو عدالتیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، حالانکہ اس کا عالمی معاملے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خان صاحب کیا رہا نہیں ہوں گے تو کیا پاکستان میں سیاسی نظام نہیں چل سکتا؟ کیا پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا یا اس کو زنگ لگ جائے گا، وہ آگے کنٹینیو نہیں ہو سکتا؟ یہ سب باتیں ہیں سر. تو آرمی چیف پر پابندی کا جو بل ہے اور پھر جو عمران خان کی رہائی کا بل ہے، اس کو میں ریلیونٹ نہیں سمجھتا، اور یہ بالکل ریلیونٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ٹائم ویسٹ کیا اور اس کے اوپر جو لوگ زیادہ نظریں جما رہے ہیں، یہ ایک ٹائم آئے گا کہ سر یہ معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ وحید مراد صاحب جو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ان کو صحافی فرحان ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان پر الزام یہ تھا کہ ان کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا. وہ یوٹیوب چینل چلا رہے تھے رفتار، ڈیجیٹل یوٹیوب چینل رفتار کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے، بہت اچھا. تو ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ ان پر پیکا ایکٹ کے تحت بہت سی چیزوں کے الزامات تھے کہ جی وہ پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے. اور جس دور میں وہ ڈائریکٹر نیوز تھے سماج ٹی وی کے، اس دور میں عمران خان کو بطور لیڈر گلوریفائی کیا جا رہا تھا. اب ان کو کچھ دن پہلے حراست میں لیا گیا، ان کا جسمانی ریمانڈ، اس کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پہ. اب صحافی وحید مراد صاحب جن کے حوالے سے ایک دو دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کو لاپتہ کر دیا گیا، اب پتہ چلا منظر عام پر جب یہ خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پیکا ایکٹ کے تحت، وہ بھی پیکا ایکٹ کے زمرے میں آ رہے تھے، ان کو بھی پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا. اب ان پر الزام کیا؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے صحافی احمد نورانی صاحب جن کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی، جو ویلاگ میں نے کیا تھا جس میں میں نے فرحان ملک اور احمد نورانی کے حوالے سے خبر دی تھی، احمد نورانی صاحب کی جو خبر تھی آرمی چیف کی فیملی سے متعلق، وہ انہوں نے شیئر کی، انہوں نے وحید مراد صاحب نے. دوسرا ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے اور بی ایل اے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ پوسٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس کے اوپر. پھر انہوں نے یہ بھی ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا اور اشتعال انگیزی کا پیغام دیا. اب یہ جو ٹویٹر کی ان کی پوسٹیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر پولیس ان کے گھر جاتی ہے، ان کے گھر جا کر ان کو پکڑتی ہے، ان کو حراست میں لیتی ہے اور ان کو پکڑ کر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب وحید مراد صاحب نے کہا کہ جی میری ساس بیمار ہے، ٹھیک ہے، میری ساس کینسر کی مریض ہیں، وہ وہاں سے کینیڈا سے پاکستان آئی ہیں، کچھ پولیس والے رات کو ہمارے گھر آئے، انہوں نے دروازہ توڑا، آ کر میری ساس پر تشدد کیا، مجھے مارا، لاتوں سے مارا، مکوں سے مارا، اس کے بعد پکڑا اور پکڑ کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. اب وہ عدالت میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کی صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ شدید سراپا احتجاج ہے.
اب پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پیکا ایکٹ ہے وہ دراصل آزادی صحافت پر حملہ ہے، آزادی صحافت پر ایک ایسی قدغن ہے جو ساری زندگی اگر کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں تو وہ جو اس کے داغ ہیں وہ صاف نہیں ہو سکتے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کی صحافتی برادری جو ہے وہ تو شدید سراپا احتجاج ہے، لیکن دوسری طرف حکومت اپنے اس موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت صرف صحافیوں کو نہیں بلکہ ہر فرد واحد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جو شخص پاکستان میں نفرت پھیلائے گا، جو پاکستان میں ہیٹ سپیچ کرے گا، جو پاکستان میں بروٹل تشدد کی باتیں کرے گا، جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سٹیٹ کو ایک ڈینجرس جو ہے وہ ایک قدم کی طرف لے کر جائے گا، ایک خطرناک قدم کی طرف لے کر جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں وارننگ کے طور پر، لیکن اب چونکہ پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے وہ اس پر شدید سراپا احتجاج ہے۔ اور دیکھیں وحید مراد صاحب کے حوالے سے میں یہ بات تو ضرور کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر اس قسم کے الزامات نہیں ہیں جس طرح فرحان ملک صاحب کے اوپر لگے۔ فرحان ملک صاحب کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ وہ ایک اللیگل کال سینٹر چلا رہے تھے، وہ جو اللیگل کال سینٹر تھا اس سے ان کو پتہ نہیں کتنا کروڑ روپیہ آ رہا تھا، پھر اس حوالے سے بھی ان کے خلاف جو ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اب وحید مراد صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزام ہے وہ بہت حساس ہے۔ ایک تو پہلی بات کہ وہ جو ریاست ہے پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ایک مخصوص پوسٹ کے ذریعے، اور پھر دوسرا جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی فیملی کے والے سے جو پوسٹ ہوئی اور جس کو احمد نورانی صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی اور اس کے اوپر پتہ چلا کہ جی پھر وحید مراد صاحب نے اس کو شیئر کیا۔ اب وہ شیئر کرنا ان کے لیے جو ہے نا وہ باعث جرم بن گیا اور وہ پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور ان کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ ایک پیغام ہے حکومت کا پیکا ایکٹ لانے کے والے سے، اور پاکستان کی تمام صحافتی برادری جو ہے اس کو بھی الرٹ رہنا چاہیے، ہم جیسے صحافیوں کو، بہت سے صحافیوں کو، کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک فیک پروپیگنڈے کا ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے اوپر بہت آسانی سے کسی کی بھی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے، کسی کی کردار کشی کی جا سکتی ہے۔ تو کردار کشی کرنے کے والے سے، جھوٹ پھیلانے کے والے سے، نفرت پھیلانے کے والے سے سوشل میڈیا پر جو کام ہو رہا تھا سر اس کا سلسلہ اب رکنے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔